بصرہ کے ایک محلے میں ایک غریب مگر نیک دل شخص رہتا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ روزانہ مزدوری کرتا اور جو کچھ ملتا اسی میں گزارا کرتا تھا، مگر کبھی شک و زبان پر نہ لاتا۔ عبداللہ کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق تھا۔ لوگ اس کی سچائی اور نرم مزاجی کی تعریف کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ جو اللہ دیتا ہے وہی کافی ہے۔ اسی محلے میں ایک اور شخص رہتا تھا جس کا نام سعید تھا، جو مالدار ہونے کے باوجود دل کا سخت تھا۔ وہ اکثر عبداللہ کا مذاق اڑاتا اور اسے حقیر سمجھتا تھا۔ ایک دن عبداللہ مزدوری سے واپس آ رہا تھا کہ سعید نے بلا وجہ اس پر الزام لگا دیا کہ اس نے اس کے پیسے چرائے ہیں۔ بغیر تحقیق کے لوگ جمع ہو گئے اور عبداللہ کی بے عزتی ہونے لگی۔ عبداللہ خاموش رہا، اس نے صفائی ضرور دی مگر بدلہ لینے تلخ بات کہنے سے پرہیز کیا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ سے کہا کہ وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ چند دن بعد سعید کا قیمتی سامان واقعی چوری ہو گیا اور اس بار شہر کے محافظوں نے تحقیقات شروع کی۔ جلد ہی اصل چور پکڑا گیا اور اس نے اقرار کیا کہ عبداللہ بے قصور تھا۔ سچ سامنے آیا تو سعید کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر اس کی انا اسے معافی مانگنے سے روک رہی تھی۔ لوگ اس سے ناراض ہونے لگے اور اس کی عزت کم ہونے لگی۔ ایک رات سعید شدید بیمار پڑ گیا اور کوئی اس کے پاس نہ آیا۔ اسی وقت عبداللہ کو خبر ملی تو وہ بغیر سوچے سمجھے اس کے گھر پہنچ گیا۔ عبداللہ نے سعید کی تیمارداری کی دوا دی اور اس کے لیے دعا کی۔ سعید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے روتے ہوئے عبداللہ سے معافی مانگی۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ رسول اکرم نے معاف کرنے والے کاف عظیم کہا ہے۔ سعید کی زندگی بدل گئی، اس نے اپنے رویے پر ندامت ظاہر کی اور عبداللہ کی مدد سے غریبوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اس کا دل نرم ہو گیا اور اللہ نے اس کے مال میں بھی برکت دے دی۔ کچھ عرصے بعد عبداللہ کو ایک مستقل اور باعزت کام مل گیا جس سے اس کی زندگی آسان ہو گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ اس کے صبر اور اخلاق کا صلہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی طاقت ہے۔ جو اللہ کے لیے معاف کرتا ہے اللہ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔